ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا، فلسطینیوں کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیا اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید بڑھایا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ رولک کاکڑ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات۔ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں پاک روس تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر پوٹن نے کہا، خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے۔ پاکستان سے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ خطے کی معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، انسداد دہشت گردی کے لیے روس اور پاکستان یکساں موقف رکھتے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی مسلسل وحشیانہ بمباری سے غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ ہر 10 منٹ میں ایک بچہ موت کا شکار ہو رہا ہے۔ گنتی دشوار ہو گئی۔ 10 دن میں غزہ کے 1000 سے زائد بچے شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی کل تعداد 3000 سے بڑھ گئی۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے 2000 فوجی تیار کر لیے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ جیسے ہی احکامات ملیں گے فوجیوں کو اسرائیل بھیج دیا جائے گا۔ اسرائیل جنگ میں کسی بھی بڑی پیش رفت پر امریکی افواج حرکت میں آ جائیں گی۔ امریکہ پہلے ہی اپنا جنگی بیڑا سمندری حدود میں بھیج چکا ہے، جس میں جنگی طیاروں کے ساتھ اسلحے کی بڑی تعداد موجود ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ صدر ARY نیوز بغاوت کے جھوٹے مقدمے میں بری۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 3 رکنی بینچ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا، حکومت شہریوں کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد کارروائیوں سے پرہیز کرے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا 11 صفحوں پر مشتمل فیصلہ جسٹس جمال مندوخیل نے لکھا۔ فیصلے میں کہا گیا، صدر ARY نیوز عماد یوسف کو مقدمے سے بری کیا جاتا ہے، مقدمے کی کارروائی خارج کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا، حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کرے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ خوف کے ماحول سے اداروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ خوف میں میڈیا بھی آزادانہ کام نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا، ہم نے دیکھا سیاسی سماجی آزادی اظہار کے حقوق کے استعمال پر FIR درج کی جا رہی ہیں۔ سیاستدان، سیاسی کارکن، میڈیا پرسن، انسانی حقوق کے کارکنوں کے گھر والوں پر بھی مقدمے ہو رہے ہیں۔ حکومت ناقدوں اور سیاسی مخالفوں کو دشمن نہ سمجھے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ عوامی نمائندے، صحافی، سیاسی ورکر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں پر بدنیتی پر مبنی مقدمے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا، حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ جمہوری حکومت کو مثبت تنقید برداشت کرنی چاہیے اور آزاد ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد نہیں ہوا۔ ملزموں کو چالان کی رپول فراہم کر دی گئی ہیں۔ پیر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ چیئرمین PTI کے وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں، جو کاپی فراہم کی گئی اس میں سائفر سرے سے موجود ہی نہیں۔ مدعا ہی موجود نہیں تو ٹرائل کس بات کا ہوگا؟ سرکار نے بہت زور دیا کہ آج عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے۔ فرد جرم آج عائد نہیں ہوئی۔ کاپیز آج موصول کر لی ہیں۔ اس کاپی میں جو ہمیں آج فراہم کی گئی ہے سائفر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ سو جو مدعا ہے اگر وہی غائب ہے، اگر وہی موجود نہیں ہے تو ٹرائل کس بات؟ جیل میں کیے جانے والے ٹرائل پروٹیسٹ اس پر لانچ کیا کہ یہ ان کیمرہ ٹرائل ابھی تک کیوں ہو رہا ہے۔ سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان۔ چیئرمین PTI نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ اعظم خان نے بیان میں یہ کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین PTI نے سیاسی مقاصد عدم اعتماد میں بچنے کے لیے پلان بنایا۔ فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی فاروق۔ جی بالکل، سائفر کیس کے مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان سامنے آ گیا ہے۔ تحریری بیان میں اعظم خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پلان بنایا. سائفر سے متعلق اسپیکر نے رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی. اعظم خان کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سائفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس بھیجا جاتا ہے. 8 مارچ کو سائفر سے متعلق فارن سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا. ٹیلی فون پر سائفر کی کاپی وزیر اعظم آصف کو بھجوانے سے متعلق بتایا گیا. اس کے علاوہ ایف آئی اے کو دیے گئے اعظم خان کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ فارن سیکرٹری نے کہا کہ 9 مارچ کو سائفر کی کاپی وزیر اعظم کے حوالے کریں. چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مارچ کو سائفر پر رائے دی. شاہ محمود قریشی سائفر کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے. سابق وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کو کہا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان سے سائفر کی کاپی کی واپسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کاپی گم ہو چکی ہے. تاہم ان کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں حیرت اس وقت ہوئی کہ جب 27 مارچ کو سائفر کی کاپی جلسے میں لہرائی گئی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. 21 اکتوبر کو پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کرے گا. لاہور میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے ڈویژنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس. شہباز شریف نے کہا نواز شریف کی آمد ملک کے لیے نوید سحر ہے. مستقبل کے راہ عمل کا تعین ہوگا. یہ قوم کے اتحاد کا دن ہے. ایسا ترقی کرتا پاکستان بنائیں گے جس میں کہیں مایوسی نہ ہو، مہنگائی نہ ہو. پارٹی اجلاس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی شریک ہوئے. چکن بریانی اور 125 موٹر سائیکل کے بعد جلسے میں شرکت کے لیے نون لیگ کی ایک اور فخریہ پیشکش. نون لیگی رہنما کارکنان کو جنت کے ٹکٹ دینے لگے. کمالیہ میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں سابق ایم این اے چودھری اسد الرحمان نے کہا نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور جانے والے سیدھے جنت میں جائیں گے. ہماری پارٹی پہ بہت مشکل وقت آ گیا تھا تو کچھ لوگ پھر ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے اکٹھے ہوئے. تو میں نے انہیں کہا، میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہیں وہ سب نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے. تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب جتنے آپ آ گئے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے. تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی، جو لاہور جائیں گے 21 مارچ کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. پنجاب میں کرائے کم کرانے کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ کے لاری اڈوں کے دورے. محسن نقوی پہلے لاہور پھر فیصل آباد میں لاری اڈے پہنچ گئے. مسافروں سے مل کر صورتحال پوچھی. نگراں وزیر اعلیٰ نے 10% کرائے کم کرنے کا حکم دے رکھا ہے. سستا نہیں ہوا، اس نے کہا ہوا لیکن ہم پہلے بھی اتنا لیتے تھے اور اب بھی اتنا ہی لیتے ہیں. ڈیزل سستا ہوا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ 800 روپے کرایہ ہوگا. 48 آورز کا ٹارگٹ دیا تھا، اس کا امپیکٹ پبلک کے لیے ملنا ضروری ہے. پیٹرول ڈیزل سستا ہو گیا، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم کرو. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی. محسن نقوی احکامات دے کر خود بھی لاہور کے لاری اڈے پہنچ گئے. مسافروں سے کرایوں میں کمی کے بارے میں معلومات لیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد لاری اڈے کا بھی دورہ کیا. بسوں میں جا کر مسافروں سے بات چیت کی. مسافروں نے بتایا چند ایک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی کی اور باقی پرانا کرایہ وصول کر رہے ہیں. جو پہلے کرایہ تھا وہ تھا 1100 روپے، لیکن اب جو میں نے کل ٹکٹ کروائی ہے ریسنٹلی وہ 50 روپے کم ہوا ہے. پیر محل سے آئے ہیں، پہلے کرایہ 1350 تھا، اب 1300 روپے ہے. زیادہ تر مسافر ٹرانسپورٹرز کے خلاف حکومتی ایکشن کے منتظر ہیں. وہ کہہ رہے تھے اس میں ڈیزل ڈلتا ہے. میں نے کہا کیا ڈیزل سستا نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہوا لیکن ہم پہلے بھی اتنا لیتے تھے اور اب بھی اتنا ہی لیتے ہیں. ڈیزل جو ہے نا وہ سستا ہوا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ 800 روپے کرایہ ہوگا. 800 ہی لیا ہم سے کرایہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ نے ٹرانسپورٹرز کو کرایوں میں 10% کمی کے احکامات جاری کیے ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر ARY نیوز بغاوت کے مقدمے سے بری. سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. صدر ARY نیوز عماد یوسف کو مقدمے سے بری کیا جاتا ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا عماد یوسف کے خلاف مقدمے کی کارروائی خارج کی جاتی ہے. آرٹیکل 196 کے تحت بغاوت کیس میں FIR نہیں، مجسٹریٹ کو شکایات کی جاتی ہے.
مجسٹریٹ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں۔ آرٹیکل 196 کے تحت شکایت نہ ہونا اور عدالتی کارروائی شروع کر دینا عدالتی تضحیق ہے۔ عماد یوسف کے خلاف جس طرح کارروائی کی گئی اس سے میڈیا میں خوف پھیلا۔ عماد یوسف کے خلاف کارروائی اس بنیاد پر کرنا کہ وہ ARY نیوز کا حصہ تھے سخت ناانصافی ہے۔ تفتیشی کی طرف سے اعتراف کیا گیا درخواست گزار مقدمے میں نامزد نہیں تھا۔ درخواست گزار کے خلاف ثبوت مبینہ طور پر برآمد شدہ ٹرانسکرپٹ تھا۔ درخواست گزار نے مبینہ ٹرانسکرپٹ کی حقیقت سے انکار کیا تھا۔ ٹرانسکرپٹ عماد یوسف کی حد تک شک کی بنیاد پر ہے۔ طے شدہ اصول ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ عماد یوسف کو کسی اور کے فعل کا ذمہ دار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے روک دیا۔ حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے گریز کرے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف، عدم سیکیورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ خوف کا ماحول ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ خوف کے ماحول میں میڈیا بھی آزاد کام نہیں کر سکتا۔ حکومت ناقدین اور سیاسی مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ آئین ہر شہری کو سیاسی، معاشرتی اور آزادی اظہار کی آزادی دیتا ہے۔ شہریوں کے ان حقوق کا تحفظ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا عوام تک معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سیاستدان، سیاسی، انسانی حقوق کارکنان، میڈیا پرسنز پر رائے کے اظہار پر غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ عوامی نمائندے، صحافی، سیاسی ورکرز ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ حکومت کی ایسی کارروائیاں آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی ہیں۔ ہم نے دیکھا سیاسی، سماجی، آزادی اظہار کے حقوق کے استعمال پر FIR درج کی جا رہی ہیں۔ سیاستدان، سیاسی کارکنان، میڈیا پرسنز، انسانی حقوق کارکنان کے خاندان کے افراد پر بھی مقدمات ہو رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں پر بدنیتی پر مبنی مقدمات بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ جمہوری حکومت کو مثبت تنقید برداشت کرنی چاہیے اور آزاد ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بنگلورو میں قومی کھلاڑیوں کی بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ محمد رضوان اور شاہین آفریدی سمیت 6 کھلاڑیوں نے پریکٹس میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ بھارت کے خلاف میچ ہمارا برا دن تھا۔ بیٹر سعود شکیل کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بولے، بھارت کے خلاف میچ میں کچھ غلطیاں کی، اگلا میچ اہم ہے، جیت سے پاکستان کی پوزیشن کافی مستحکم ہو جائے گی۔ زبردست پہلے 2 میچ پاکستان جیتا، ان دونوں میچز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں کافی اچھا آغاز رہا ہمارا۔ اگر آپ ورلڈ کپ کا دیکھیں تو پہلے 2 میچ ہم نے جیتے، تو اوور آل ایک اچھا جا رہا ہے جرنی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ گیم بائی گیم کھیلیں اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ کلدیپ یادیو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں سعود شکیل کو واچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا اس کی ویڈیو۔ میں جلدی اس میچ میں آؤٹ ہوا۔ اس میچ میں اس نے اچھی بالنگ بھی کی، لیکن یہ ہے کہ اب وہ میچ گزر گیا۔ کوشش کریں گے کہ جو آسٹریلیا والا میچ آ رہا ہے، جو اگر ہم سے تھوڑی بہت اس میچ میں لیگس ہوئے ہیں تو وہ اس میں کنٹینیو نہ کریں اور ایک اچھا میچ کھیلیں، اور یہاں پہ میں آسٹریلیا کے خلاف جیتتے ہیں تو ہماری پوزیشن کافی مستحکم ہو جائے گی۔ اگر کچھ پاکستانی ہوتے، کچھ تھوڑے بہت پاکستانی نعرے بھی لگتے تو تھوڑا حوصلہ بلند ہوتا۔ بالکل ایسا ہے، چیزیں جب آپ کی کراؤڈ ہوتی ہے اور آپ کے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا بوسٹ ملتا ہے اس کے، لیکن جب جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پھر اس پہ بات کرنا میرے خیال میں بنتا نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا چیلنج کیسے لگ رہا ہے؟ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا ہمیشہ ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے اور وہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں ہمیشہ۔ ورلڈ کپ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک اچھی سائڈ ہے، لیکن ہم فلی پریپیئرڈ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ اچھی کرکٹ کھیلیں۔ تھینک یو سعود۔ یہ تھے سعود شکیل۔ پہلا جو ڈیبیو میچ تھا اس میں بڑی زبردست پرفارمنس تھی اور 100 رہ گیا تھا اس کا، تو آگے آسٹریلیا کے میچ میں سب کی دعائیں یہ ہے کہ 100 کا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔